السلام علیکم میری عزیز ہم وطنوں، آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مقدسہ کی حرمت کو پامال کرنے کے ذمہ دار وہ لوگ نہیں تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ اس کی ذمہ دار سعودی حکومت خود ہے۔ جی ہاں، سعودی حکومت۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث مبارکہ رکھوں گی تو جس کو دیکھنے کے اور پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ایسا قانون پاس ہونا چاہیے کہ کسی بھی ڈکلیئر خائن کو اور کسی بھی اپنے قوم، ملک اور قوم کے ساتھ بے ایمانی کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اور آج میں اپنے ملک کے باشعور لوگوں کو کچھ بتانا چاہتی ہوں اور اپنے وطن کے ان علماء کرام سے مخاطب ہوں جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور دولت اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ میری باتوں کو آپ ضرور سنیں اور اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کریں گے۔ مسجد نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر ہر مسلمان کو افسوس ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ہر سچا مسلمان جو ڈالرز کا پجاری نہیں ہے وہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بالکل اس طرح سے ہے جیسے آپ کے دل میں دھڑکنیں بسی ہوں، آپ کی سانسیں چلتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس بات پر یقیناً شور مچانے والوں کو، جنہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شور مچایا، انہیں بھی دلی افسوس ہوگا اور بہت رنج ہوگا کہ وہ کاش صبر سے کام لیتے اور مسجد نبوی میں اس طرح سے شور نہ کرتے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے۔ آج میں آپ سب کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس واقعے کی حقیقت کھول کے رکھ دی ہے کہ یہ سب کچھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیوں ہوا۔ وہ حدیث مبارکہ سننے سے پہلے مجھے ایک بات کا جواب دیجیے کہ امین یا امانت دار کون ہوتا ہے؟ جی ہاں، جس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک حکمران جس پر قوم اعتبار کرے اور پھر اس کو اپنے ملک کے خزانوں اور کاروبار کا امین بناتی ہے۔ پھر ایک بات کا جواب دیجئے، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرماتے؟ تو اب میرا علماء کرام سے سوال ہے، ذرا آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے اور بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، اور انسانوں کو بھی دوسروں کے کردار کی پردہ پوشی کا اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، سوائے اس وقت جس وقت کسی پر کوئی حد لگ جائے۔ جب کوئی جرم ثابت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانون اس پر حد لگا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اگر کوئی کیس آ جائے کہ فلاں شخص کا ہاتھ نہ کاٹا جائے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم صادر فرماتے تھے، بے شک بعد میں حکم دینے کے بعد وہ اس پر رو لیتے تھے، لیکن وہ فرماتے کہ یہ اللہ کی حد ہے، اور اس میں اگر ان کی بیٹی فاطمہ بھی چور ہوتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر فرماتے۔ اب آپ سوچئے کہ بالخصوص ایسا شخص جو ایسے عہدے اور منصب پر فائز ہو کہ دوسرے لوگوں کی امانتوں کا امین ہو، اور پھر انہی لوگوں کی نہ صرف دولت لوٹ لے بلکہ جرم ثابت ہونے کے بعد دنیا کا کرپٹ نظام اس کو پروٹوکول دے، وہ جس کے لیے ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کاٹنے کا حکم دے، اور اس شخص کی ڈھٹائی اتنی ہو کہ دنیا کے فرعونوں کے ایما پر وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب آخری نبی صاحب مقام محمود کے دربار اقدس میں صاف طور سے جھوٹا کذاب ثابت ہونے کے باوجود یوں شان اور پروٹوکول لے کر داخل کیا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں نہیں آئے گا؟ آپ مجھے بتائیے، تو اللہ تعالیٰ کا نظام حرکت میں نہیں آئے گا کیا؟ آپ سب کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو اشارے ہیں، آگے دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ رکھنے لگی ہوں جس میں صحیح بخاری کی ٹاپک ہے مدینہ طیبہ کی حرمت۔ اس میں حدیث نمبر ہے 1870، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ آئر
پہاڑی سے لے کر فلاں مقام تک حرم ہے۔ جس نے اس حد میں کوئی بدعت نکالی یا کسی بدعتی کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ نہ اس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہے اور نہ نفل۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی فوراً سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ اس بدعتی کے بارے میں جو بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں میں سے کسی کا بھی عہد کافی ہے، اس لیے اگر کسی مسلمان کی دی ہوئی امان میں دوسرے مسلمان نے بدعہدی کی تو اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے۔ آپ بتائیے، کیا پاکستانی وزیر اعظم ایک ڈکلیئر چور خائن کے طور پر مدینہ میں داخل نہیں ہو رہا تھا؟ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے اسی ٹاپک میں 1871، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، شہر مدینہ برے لوگوں کو ایسے باہر کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو نکال دیتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، بھٹی لوہے کے زنگ کو جیسے باہر نکال دیتی ہے۔ یہ سب جو واقعات ہوتے ہیں یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کے اشارے ہوتے ہیں، انہیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اٹھائے جانے والے شور کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان اپنے اعمال غارت نہیں کروا سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ یہ وہ پاک سرزمین ہے، اور جس کی آپ احادیث میں ابھی آپ سن رہے ہیں کہ یہ تو جھوٹ کو ایسے باہر نکال دیتا ہے۔ تو پھر اس کی مثال میں آپ کو کچھ اس طرح سے دوں گی۔ ویسے تو احادیث مبارکہ سننے کے بعد اب کوئی بات باقی نہیں رہ جاتی، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گی، آپ مجھے بتائیے کہ اگر جائے نماز پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اچانک آپ کے سامنے ایک زہریلا سانپ آ جائے تو نمازی خواہ کتنا بڑا ہی عابد کیوں نہ بھول جاتا ہے ایک لمحے کے لیے کہ وہ اللہ کے آگے حاضر ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، شہباز شریف نے اس دور کا وہ بھیانک کام کیا ہے جس کے لیے معافی کے لیے پوری قوم سے اسے دعا کی اپیل کرنی چاہیے۔ اتنا بڑا ڈکلیئر جھوٹا شخص شاید تاریخ میں پہلے کبھی اس پروٹوکول کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل نہیں کرایا گیا ہوگا۔ اس آخری زمانے میں جہاں اور بہت سی برائیاں جنم لے رہی ہیں، بات کرپٹ حکمران کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے۔ یہ بات ثابت شدہ جھوٹے اور خائن شخص کی ہو رہی ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے حد لگ جاتی ہے، پھر وہ اس قدر ڈھٹائی کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہو۔ ہمارے پاکستان کے کرپٹ حکمرانوں نے مسجد نبوی اور مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین پر بھی اپنی طاقت کے نشے میں انٹری دینا چاہی اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال کرنا چاہا، لیکن بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ خلق خدا کی پکار اٹھی کہ یہ چور ہے، اسے باہر نکالو۔ دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ گواہی سند کی طرح ان پر ثبت ہو گئی، سند لگ گئی ان پر۔ اب تو مقتدر حلقوں کے جرم شاید جہنم سے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ان کا یہ جرم یقیناً جہنم سے بڑا ہے۔ شہباز شریف کے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو خوف خدا عطا کرے اور سچی توبہ نصیب کرے اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لے، جس میں سب سے پہلے جھوٹے قاضی، کرپٹ حکمران اور بے ایمان علماء ڈالے جائیں گے۔ آمین ثم آمین۔ میرے عزیز دوستو، حدیث پاک کو آگے ضرور پہنچائیے اور سچی بات کو پھیلانے میں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔